لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی وبائی امراض میں، جہاں پر ہر طرف اموات ہی اموات ہو رہے ہوں، جہاں پر ہر طرف لوگ بیماریوں سے سلجھ رہے ہوں، اور ایسے حالات ہوں کہ اچھا خاصا انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ نے میری اور آپ کی صحت یابی باقی رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ ایسے حالات میں بھی ہم نے دین اسلام کی بازیابی کے لیے، دین اسلام کو باقی رکھتے ہوئے ہم نے اپنی نمازوں کی پابندیاں کی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کی، اور ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان نمازوں کو اللہ رب العالمین جماعت کا ثواب نصیب فرمائے، اور ان قرآن کی عبادات کو، ان قرآن کی تلاوتوں کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر یہ امت محمدیہ ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اگر ان کی زندگیوں میں کتاب و سنت نافذ ہو جائے، اور ہمارے گھروں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے، اللہ کی قسم میں میرے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے ایسے احکامات دیے کہ اگر انسان مساجد میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، یا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، ایسے وقت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایسے وقت میں ایک مسلمان کے لیے وہ کون سے آداب ہیں، اور انسان کی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو ایک پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں اپنی زندگی میں اگر پریشانی آ جائے، تمہیں اپنی زندگی میں اگر تکلیف آ جائے تو تمہیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی، ایک انسان ہی خود اپنے آپ میں ایسا پریشان کن انسان ہے کہ اسے اگر اچھائی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ انسان جب اسے کوئی نیکیاں مل جائیں، جب اسے کوئی اچھائیاں لائق ہو جائیں، اس کی زندگی میں کام اچھے بن رہے ہوں، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آ رہی ہو، انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے مل گئی، میں اصل حقدار یہ تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی، میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھے فلاں نعمت مل جائے، مجھے فلاں چیزیں مل جائے، میرا کاروبار اچھا چل جائے، اور میرا بزنس ترقی کرتا چلا جائے، اور میرے مال کے اندر بڑھوتری ہو جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، وہ چیز مجھے مل کر رہنی چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اتنا جلد باز ہے،
انسان اتنا جلباز ہے کہ وہ سوچتا یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ نعمتوں کا وہ حقدار ہے، جبکہ وہ شخص جو ہے اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دے کر جب چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ان نعمتوں کو دے کر کسی سے لے لیتا ہے، اس کے بعد انسان کی زندگی میں چینجز آ جاتے ہیں، انسان پھر اللہ کو کوسنے لگتا ہے، پھر انسان اللہ پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتا ہے کہ فلاں مصیبت میرے اوپر ہی کیوں آ گئی، فلاں مصیبت مسلمانوں پر ہی کیوں آ گئی، فلاں مصیبت فلاں علاقے والوں پر ہی کیوں آ گئی۔ پھر انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں حقدار ہوں، جب تکلیف آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، جبکہ ایسی بالکل بات نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید کا اگر اسلوب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پر قرآن کریم کے سب سے پہلے جو ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ جنتوں کا ذکر کرتا ہے، جنتوں کا ذکر، جنتوں کی نعمتوں کا ذکر، جنت میں پائے جانے والی نعمتوں کا تذکرہ، پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، فوراً بعد اللہ رب العالمین قبر کا تذکرہ کرتا ہے، فوراً اس کے بعد اللہ رب العالمین ڈرانے لگتا ہے کہ لوگوں جو نعمتیں میں نے تمہیں بیان کی ہیں ان نعمتیں کو وہی حاصل کر سکے گا جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اسی کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین کی روگردانی کرنے لگ جائے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کو پس پٹ ڈال دے اور اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات اس کی زندگی میں کوئی اثر نہ کر پائیں، اس کی نمازیں اس کی زندگی میں سکون نہ دے پائیں، اس کے روزے اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہونے پائیں، اور اس کی قرآن کی تلاوت ایسی ہو کہ وہ قرآن لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے، اور اس کا کاروبار ایسا ہو کہ حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے اس کی اولاد حرام لقمے کھانے لگ جائے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم نعمتیں نازل کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے سکون عطا کرتے ہیں اور اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دیتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر جب نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں کی قدر وہ نہیں کر پاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اس سے کیا کرتا ہے؟ اعراض کرنے لگتا ہے۔ مال جیسے ہی آ گیا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، صحت اچھی مل گئی اللہ کو بھول جاتا ہے، نعمتیں مل گئی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا اللہ رب العالمین کو بھلا دیتا ہے، تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، حرام کاری میں پڑ جاتا ہے، حرام خوری میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اعرض، اللہ خود کہتا ہے کہ انسان اعراض کرنے لگ جاتا ہے نعمتیں پا کر۔ آپ دیکھیں گے اللہ کی نعمتیں انسان کے پاس کتنی ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم۔ آج جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ایسے حالات ہیں کہ اگر ان حالات میں اللہ رب العالمین اگر ہمارے اوپر رحم نہ کرتا، اللہ کے قسم ہم نسیہ منسیہ کر دیے جاتے، ہم تباہ و برباد کر دیے جاتے، امت محمدیہ ہلاک کر دی جاتی۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی نصیب فرمائی۔ کیونکہ اللہ کی ہر چیز نعمت۔ آپ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کے حالات میں کتنے افراد ایسے تھے جو اچھے خاصے صحت مند انسان صرف تھوڑی سانس نہ ملنے کی وجہ سے چلے گئے، کچھ تو ایسے تھے جنہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فری میں مجھے اور آپ کو آکسیجن نصیب فرمائی۔ اگر اس پر بھی انسان کا کنٹرول ہو جاتا میرا اور آپ کا جینا دوگر ہو جاتا۔ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ پانی کو دیکھ لیں آپ، اللہ نے اگر اتنی وافر مقدار میں پوری دنیا میں پانی میسر نہ کرتا تو آج انسان کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی۔ جس طریقے سے افریقہ کی جنگلوں میں آج بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ جان دے جاتے،
راجستھان میں گرمیوں کے مہینوں میں جان چلی جاتی ہے، اور ہندوستان میں خود کئی جگہوں پر گرمی جب زیادہ پڑ جاتی ہے، پانی میسر نہیں ہوتا، انسان جو پیاس کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں، حالانکہ اتنی بڑی نعمتیں کہ اللہ اکبر، اللہ کا ہمیں جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ناشکری کرتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اللہ نے لاک ڈاؤن میں فلاں میری بربادی ہو گئی، سب میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی مصیبتیں آ گئی، اس کے باوجود بھی پریشانیاں میرے اوپر ہی کیوں آئیں؟ انسان یہ سوچنے لگتا ہے، اللہ سے نا امیدی بھرنے لگتا ہے، اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ انسان کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے حالات ابھی ہمارے اوپر نہیں آئے جو پہلے قوموں پر حالات آئے، پہلے قوموں پر ایسے حالات آئے تھے کہ وہ قومیں اللہ کی قسم کیسے برداشت کرتی تھی کچھ پتہ نہیں، کہ ان قوموں پر اللہ نے 7 سال تک قحط سالی اللہ نے نازل کی تھی۔ ہم 5 مہینے، 2 مہینے، 10 مہینے نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، 12 بجے تک، 3 بجے تک، 10 بجے تک کھلنے کے باوجود حالات کیا ہے کہ انسان کی زندگی بھر خراب ہو گئی ہے، پریشان ہیں لوگ۔ لیکن 7 سال تک اگر قحط سالی پڑ جائے، 7 سال تک ایک اناج کا دانہ نہ اگنے پائے تو ان کی حالات کیا ہوں گے، ان کی زندگیاں کیسی گزری ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی میں یہ حالات دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اعراض کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دور ہونے لگتا ہے، اعراض کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اللہ کو سرے سے بھلا ہی دیتا ہے، اپنا پہلو چینج کر لیتا ہے، اپنا پہلو بدل دیتا ہے اور وہ دوسروں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جب انسان کو یا تو زیادہ نعمتیں ملیں تو بگڑ جائے، یا تو اس کے اوپر پریشانیاں آ جائے تو سیدھا راستہ چھوڑ دیتے، پھر غلط راستوں کو اپنانا شروع کر دیتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان جب ہم اسے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کے زبان سے نہ جانے کیا کیا الفاظ نکال جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جب میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا ایک پوسٹر، نمازوں کی پابندی مسجدوں کی حفاظت کی ضمانت۔ یہ دیکھیے جملہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا لگ رہا ہے کہ مساجد آج ہمارے اور آپ کے مساجد محفوظ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی نمازیں ہم نہیں ادا کرتے۔ لاک ڈاؤن کھل جائے اس کے بعد مسجدوں کو دیکھو، لاک ڈاؤن میں جو پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے وہ لوگ غیر رمضان، غیر لاک ڈاؤن میں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، پورا دن جو ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، پوری زندگی جو ہے کمانے میں ہی گزار دیتے ہیں، 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، نمازی نہیں بن پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں دے کر مجھے اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، مال ہی اصل نہیں ہے، دولت ہی اصل نہیں ہے، تمہاری زندگی صرف ایک سانس کی محتاج ہے، ایک تھوڑی دیر کی آکسیجن کی محتاج ہے۔ اگر وہ چیز تمہیں نہ ملے تو تم اس دنیا کے اندر تمہاری کوئی وقت نہیں، کوئی تمہارا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو کبھی نہ بھولو، اللہ سے کبھی نا امید بھی نہ ہونا، اللہ سے کبھی مایوس بھی نہ ہونا، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی ہو کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اس دنیا سے لے لے تو ہم ایمان کی حالت میں جائیں، جب بھی اس دنیا سے جائیں تو اسلام کی حالت میں جائیں، جب بھی اس دنیا سے جائیں ایسا نہ ہو کہ کسی بیماری کی وجہ سے چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بے نمازی تھی، ایسے وقت میں ہماری موت آ گئی۔ اور اب نوجوانوں کے ذہنوں سے بھی یہ چیزیں نکل گئیں، یہ بات کہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ 60 سال 70 سال کے ہوں گے تبھی جا کے مریں گے، لیکن اللہ نے اس ذہن کو بھی ختم کر دیا، اس کے خیال کو بھی نکال دیا کہ لوگوں مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے حالات ایسے چینج ہو گئے کہ بچے تک کو جو ہے موت کا خوف پیدا ہو گیا، موت کا ڈر اللہ نے دلوں کے اندر ڈال دیا، وہ کیسے بھی حالات میں ڈالا، لیکن آج انسان اپنی جان بچانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اور کئی جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو، سب کچھ موجود ہے لیکن ان کی زندگیوں میں سکون موجود نہیں ہے،
ان کی زندگیوں کے اندر خوف ہی خوف نظر آتا ہے، اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، آج ہمارے اندر ایمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر نہیں آتا، دینداری نظر نہیں آتی، مسلمانیت نظر نہیں آتی۔ افسوس کا مقام، اللہ کی طرف سے مصیبتیں نہ آئیں تو پھر کیا آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے پریشانیاں نہ آئیں تو کیا آئیں گے؟ ایک تفسیر کی کتاب ہے التفسیر الميسر، اس کے اندر مفسر لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اس کی تشریح یہ ہے کہ جب اللہ ہم انسان پر نعمتیں عطا کرتے، نعمتوں سے مراد کیا لیا مفسر نے؟ کہتے ہیں کہ نعمتوں سے مراد المال والصحہ، انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال دے دے تو بہت بڑی نعمت، اور اسی طریقے سے انسان کو مرض سے بچا لے، بیماری سے اگر بچا لیا اللہ رب العالمین تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر دولت ہو بیماری ہو تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ دولت بہت زیادہ ہے لیکن بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو اسے کھا سکتا ہے نہ تو اسے کچھ استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، مفسر نے اس کا تذکرہ، مفسر رحمہ اللہ نے اس کا تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو اکثر یہ دو چیزیں جو ہے گمراہ کر دیتی ہے۔ پھر اسی لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ تم نمازیں پڑھنا چاہو گے، قرآن کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہو گے، نہیں نکال پاؤ، کیوں؟ دنیا تمہیں کھینچے گی، دنیا اپنی طرف بلائے گی، دنیا اپنی طرف تمہیں لبھائے گی کہ تم انسان جو ہے دنیا کے پیچھے پڑھ کر کیا کر جائے گا؟ اللہ رب العالمین کو بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے آگے فرماتا ہے وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اعراض عنہا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان عن طاعت ربه، کہ وہ اپنے رب کی اطاعت سے دور ہو جائے، اپنے رب کی اطاعت سے دور ہونا۔ آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر رب کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق صبح ہوتی ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا اسلامی اعتبار سے ہو، اسلامی طریقے سے ہو، جن کے بچے ان دعائیں کا اہتمام کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، اور ان کے کاروبار حلال طریقے کے ہوں، ایسے کتنے گھرانے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم تکلیف دیتے ہیں تو نا امید ہو جاتا ہے انسان۔ نا امیدی یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کی کہ نا امید ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے کو کیوں آئی ہے، مجھے نہیں آنی چاہیے تھی، میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ رحمان کے اندر کئی نعمتوں کا اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تم اللہ کی نعمتیں جتنی ہیں انسان نہ تو اسے گن سکتا ہے، نہ اسے محسوس کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ انسان جو ہے ان نعمتوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا کہ لوگوں تمہیں اپنے آپ کو اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی کہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ایسی چیز کہ من اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا قالوا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں آپ بتلائیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جو توبے کے بغیر قبول نہیں ہوتے، توبہ کے بغیر وہ چھوٹ نہیں سکتے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ پوری قوم اگر گناہوں کی طرف لگ جائے، شرک کرنے لگ جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر آزمائش میں ڈال دے گا، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں،
الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنی سارے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہ کوئی بیماری کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ بیماری کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات، لانے والی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی بیماری اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک کہ اس کی دوا ہم دنیا کے اندر نہ بھیج دیں، لیکن انسان کی غفلت ہے کہ وہ بہت دیر میں اس کو پاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تکلیف جبھی دیتے ہیں تب انسان جو برداشت کرنے کی اسے صلاحیت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیا ہم بیماریاں بھی اسی لیے دیتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہو اور اپنی زندگی میں اللہ کو بھلا دو۔ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا اگر تم نے وہ مقصد چھوڑ دیا تو تمہارے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر بڑے بڑے پریشانیاں آ جائیں گی، ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ تم لوگ سکون سے زندگی بھی نہیں گزار پاؤ گے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا، تمہارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہو جائے گا۔ آج حالات ویسے ہی ہوئے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمکر بامن اللہ، الامن بمکر اللہ، کہ اللہ کے مکر سے مامون ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ ہمیں کیا بھی نہیں ہوتا، ہمیں جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے، ہم لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہیں گے۔ نمازیں دو چار جنے جو پڑھ لیتے انہوں پڑھ لیں دیں، ہمیں اب جانے کی ضرورت نہیں مسجد کو، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں، اور ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں۔ اگر ذہنوں میں یہ آ گیا کہ اتنے دن تک ہم جو ہے خالی بیٹھے ہوئے تھے، اب اللہ کو بھول گئے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد، اللہ تعجب کریں گے لاک ڈاؤن جیسے جیسے کھل رہا ہے ویسے مسجدیں خالی ہو جا رہی ہیں۔ جہاں پر آزادیاں تھیں وہاں کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے پھر اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو وقت وہ لوگ نکالتے تھے اگر وہ آج سے طے کر لیں کہ بھائی مجھے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے تھوڑی دیر، یا مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے اللہ کی طرف آنا ہے، انسان اگر چاہے گا تو ضرور اٹھ کر آ جائے گا، ضرور اٹھ کر آ جائے گا۔ انسان اگر چاہ لے تو 4 بجے دکان صبح کھول سکتا ہے، تو کیا وہ مسجد نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ میرے اور آپ کے نصیحت کے لیے پریشانیاں ہمارے اوپر لا، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اگر انسان اس کو بھلا بیٹھے، اور اسی کو حدیث میں کہا گیا والامن بمکر اللہ، اللہ کے مکر سے مامون نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا انسان کو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گزاریں زندگی۔ جب انسان اللہ کے مکر سے، اللہ کے خوف سے مامون ہو جاتا ہے تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبیرہ گناہ کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقنوت من اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے نا امید ہونا یہ بھی کفر ہے۔ نا امیدی کفر ہے کہ کہتے ہیں کہ والیأس من روح اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ والقنوت من اللہ، اللہ رب العالمین سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی جیسے بھی مسائل ہوں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں میری کچھ کوتاہیاں ہوں گی، اے اللہ اس میں میرے کچھ گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ پریشانیاں آئی ہیں، اے اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو ان مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ سے ہمیشہ امید لگانا کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات کو سنوارے گا، ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کی زندگی بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے امید لگانے کی تعلیم دیتی ہے، اللہ سے جڑے رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہے کئی طریقے سے پریشان رہتے ہیں۔ بیماری کا خود دیکھیں آپ، یہ بیماری کوئی چند سال، ابھی 2 سال سے ہم لوگ پریشان، کورونا کی وجہ سے 2 سال سے ہم لوگ پریشان، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، قصص الانبیاء میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمائش میں ڈالا تھا وہ بیماری کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، ایسی بیماری کے پورے بدن سڑ چکا تھا حضرت ایوب علیہ السلام، پورے بدن پر پھوڑے پھنسیاں بن گئی تھی، اور ان کے حضرت ایوب اللہ کا نبی
آپ تعجب کریں گے اگر نبی کی تعریف پڑھیں, نبی کے تعلق سے اگر احادیث پڑھیں گے, آپ ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا انسان, اللہ کا نبی پورے انسانیت میں مشرف ہوتا ہے, پورے انسانیت میں اس کا مقام اعلیٰ مقام ہوتا ہے, ویسے نبی کو اللہ نے کیا کیا, بیماری میں مبتلا. بنی اسرائیل کی روایتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے, اگر ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے, لگ بھگ 17 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار. کتنے سال؟ 17 سال تک. آج اگر انسان بستر پر 1 سال 2 سال پڑ جائے تو موت کی تمنا کرنے لگ جاتا, کاروبار ٹھپ ہو جائے, برباد ہو جائے, 10-20 لاکھ چلے جائیں, انسان پھانسی ڈال لیتا ہے, مر جاتا ہے انسان. لیکن ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ لوگ اللہ سے امید رکھو, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ہماری زندگیوں پر رحم کرے گا, ہمارے حالات پر رحم کرے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر جو کیڑے چڑھا کرتے تھے تو ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے بدن پر رکھ لیتے, کہتے کہ اللہ نے تمہارا رزق یہاں پر رکھا ہے اور تم وہاں کہاں جا رہے. اللہ, ایسے نبی کے حالات کہ 17 سال تک بیمار پڑنے رہے, اس کے باوجود بھی اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو غفور الرحیم, اللہ تو میری بیماری کو دور فرما, اللہ تو میری بیماری کو دور فرما. اور وہ کتنے بڑے مالدار تھے. قرآن کہتا ہے کہ ایوب کو ہم نے پہلے نعمتیں دی, اس کے بعد ایک ایک چیزیں چھینی. حضرت ایوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں, آخر میں بچتے بچاتے ایک ہی بیوی بچی. کئی بیٹے تھے ان کے, اور ان کے اونٹوں کی تعداد, بکریوں کی تعداد, اگر ان کی سیرت پڑھیں اور ان آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں, اتنے بڑے نبی, اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود, پوتے پوتیاں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے آزمائش میں ڈال دیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما, اے اللہ تو اس بیماری سے نجات عطا فرما. اللہ نے صرف حکم دیا کہ پانی اس پہ جاؤ, اس کنویں سے پانی لو اور لے کر نہا لو. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام درست ہو گئے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ بیماری چلی گئی, ایسے گئی گویا کہ حضرت ایوب کو پھر دوبارہ سے وہ زندگی مل گئی ہو. تو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے نا امیدی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پھر سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے, اللہ سے روتے ہوئے, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں, اللہ کے سامنے روئیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اے اللہ تو جو ہمارے اوپر مصیبتیں لایا, اے اللہ تو جو ہمارے اوپر پریشانیاں آئی ہیں, اے اللہ وہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے, اے اللہ اس کے بعد حالات کو سنوارنے والا بھی تو ہی ہے, اے اللہ ہم نے کون سی ایسی نیکیاں کی تھیں کہ جو ہم اس بیماری سے بچ گئے, ورنہ اچھے اس دنیا سے چلے گئے. کئی کبار علماء, بڑے بڑے علماء, جو علماء آج کی تاریخ میں پیدا ہونا مشکل ہے, ایسے علماء اس دنیا سے چلے گئے انہی وبائی امراض میں. ایسے علماء چلے گئے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی, چھوٹے ایک پروگرام میں شامل تھے, پھر یہاں سے نکل کر دوسری جگہ سفر کر کے گئے, پھر اس کے بعد ان کی وفات. ایسے بڑے بڑے کبار علماء اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ابھی ہمیں آزمائش میں اور ڈالنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کی زندگی دی ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں, اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ, اللہ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما, اللہ صحت یابی کے ساتھ زندگی نصیب فرما. اسی لیے ایک دعا سکھلائی گئی, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. یہ کرونا وائرس کی دعا ہے, اس کے اندر اللہ نے وہ جو امراض ہیں, برص کی بیماری ہوتی ہے, من البرص والجنون, دیوانہ پن, یہ بھی ایک بیماری ہے. ایسی ہوائیں چلتی تھیں کہ لوگ جہاں ہوا لگ جاتی وہاں دیوانے ہو جاتے تھے, مجنونیت آ جاتی تھی دماغوں میں. اور عربوں میں آپ تعجب کریں گے, کئی علماء کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں نہیں ہیں. ابن باز رحمہ اللہ, ان کی آنکھیں نہیں تھی. اور اسی طریقے سے عبداللہ ترکی رحمہ اللہ, جو ابھی موجود ہیں, سعودی عرب کے بڑے مفتی ہیں, ان کی بھی ایک آنکھ نہیں ہے. اور کئی علماء ایسے آپ کو ملیں گے کہ ان کی آنکھیں 70 سال اس سے پہلے ہی چلی جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ عربوں کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں جب ہوائیں وہ جب چلتی تھی وبائیں, تو اس کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو جاتی, آنکھیں چلی, بینائی چلی جاتی تھی. یہ بیماریاں ایسی بہت ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسی ہوائیں چلتی تھی کہ جب وہ ہوائیں چلتی تو پورا علاقہ تباہ کر دیتی, پورا علاقہ برباد ہو جاتا.
وہ اونٹ والا واقعہ مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں بھی یہ سب چیزیں آئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے نا امید ہونے سے بچائیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر۔ لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی وبائی امراض میں، جہاں پر ہر طرف اموات ہی اموات ہو رہے ہوں، جہاں پر ہر طرف لوگ بیماریوں سے سلجھ رہے ہوں، اور ایسے حالات ہوں کہ اچھا خاصا انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ نے میری اور آپ کے صحت یابی باقی رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ ایسے حالات میں بھی ہم نے دین اسلام کی بازیابی کے لیے، دین اسلام کو باقی رکھتے ہوئے ہم نے اپنی نمازوں کی پابندیاں کی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کی، اور ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ان نمازوں کو اللہ رب العالمین جماعت کا ثواب نصیب فرمائے، اور ان قرآن کی عبادات کو، ان قرآن کی تلاوتوں کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر یہ امت محمدیہ ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اگر ان کی زندگیوں میں کتاب و سنت نافذ ہو جائے اور ہمارے گھروں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے، اللہ کی قسم میں میرے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی اور میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے ایسے احکامات دیے کہ اگر انسان مساجد میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں یا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، ایسے وقت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایسے وقت میں ایک مسلمان کے لیے وہ کون سے آداب ہیں، اور انسان کی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس
نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں اپنی زندگی میں اگر پریشانی آ جائے، تمہیں اپنی زندگی میں اگر تکلیف آ جائے تو تمہیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی، ایک انسان ہی خود اپنے آپ میں ایسا پریشان کن انسان ہے کہ اسے اگر اچھائی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ انسان جب اسے کوئی نیکیاں مل جائیں، جب اسے کوئی اچھائیاں لائق ہو جائیں، اس کی زندگی میں کام اچھے بن رہے ہوں، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آ رہی ہو، انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے مل گئی، میں اصل حقدار یہ تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی، میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھے فلاں نعمت مل جائے، مجھے فلاں چیزیں مل جائے، میرا کاروبار اچھا چل جائے اور میرا بزنس ترقی کرتا چلا جائے اور میرے مال کے اندر بڑھوتری ہو جائے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، وہ چیز مجھے مل کر رہنی چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اتنا جلباز ہے، انسان اتنا جلباز ہے کہ وہ سوچتا یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ نعمتوں کا وہ حقدار ہے، جبکہ وہ شخص جو ہے اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں۔